ایک بات میں حضور کے انقلاب کے بارے میں ابھی یہاں کہہ دوں. ایک تو وہی الفاظ نوٹ کر لیجئے. آپ کا انقلاب جامع ترین، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، موسٹ پروفاؤنڈ، آل انکلوسو. اور دوسری بات جو ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس سارے انقلابی عمل کی قیادت آپ نے بنفس نفیس فرمائی. وہی شخص جو مکے کی گلیوں میں ایک مبلغ کی حیثیت سے گھوم رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہے، لوگ گھروں میں جا کے بات کر رہا ہے. رب انی دعوت قومی لیلم و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. وہی بدر اور احد کے اندر فوج کو کمانڈ کر رہا ہے. یہ کہیں نہیں ہے. باقی دنیا کے انقلاب جو آئے وہ کئی نسلوں میں آئے. کسی نے فکر دیا، کسی نے میدان میں لیڈ کیا. والٹر اور روسو جمہوری انقلاب جو تھا اس کا فرانس کا، میدان میں ان کا کوئی رول ہی نہیں. دیور ڈیسک ورکرز، لکھتے تھے بس بیٹھ کے. مارکس اینڈ اینجلس ڈیسک ورکرز، کتاب لکھ دی ڈاس کے بیٹا. انقلاب تو نہ جرمنی میں آیا نہ انگلینڈ میں آیا، کتاب وہاں لکھی گئی تھی، کچھ جرمنی میں لکھی تھی، کچھ جا کے انگلستان میں لندن میں مکمل کی. انقلاب آیا روس میں. لہذا انقلابی عمل اگر معلوم کرنا ہو، واحد سورس، دس اونلی سورس آف اے ٹرو ریولیوشنری پروسیس از دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مراحل موجود ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں، اب میں آج جو ہے اس کو مختصر کر کے دو مرحلوں میں بیان کر رہا ہوں. 2+1، دو انقلاب برپا کرنے کا مراحل اور ایک پھر اس کا ایکسپورٹ ہونا. اقبال کے دو شعر میں نے بہت سنائے ہیں، آج پھر سن لیجیے. اقبال جس طریقے سے کہ انقلاب کا داعی تھا، اگرچہ وہ میدان کا آدمی نہیں تھا، he was not a man of the field. مفکر، وہ اس کی تصویر وہی ہے سب سے اعلیٰ جو سر جھکائے. لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. وہ کلیم نہیں تھا، حکیم تھا. لیکن اس کی حکیمی جو ہے، ذرا دیکھیے کس قدر الفاظ کے اندر تلخی ہے. تلخی. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. یہ سرمایہ دار، کارخانے دار، مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون کو کشید کرتا ہے اپنی سرخ شراب جو بیٹھ کر پیتا ہے وہ شام کو. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. از جفائے دہ خدایا کشت دہقانہ خراب. اور یہ زمیندار اور جاگیرداروں کے ظلم و ستم سے دہقان کی کھیتی برباد ہوئی. انقلاب انقلاب انقلاب، بڑی پیاری نظم ہے اس کی. لیکن جو کیفیت ایک خاص ہے، اور وہ کس مقام پہ اس وقت تھا، یہ کہاں تھا اس وقت جو یہ بات کر رہا ہے. گفتند اللہ نے مجھ سے کہا، گفتند جہان ماں آیا میں تمہیں سازد. اے اقبال، ہم نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، اپنی دنیا، ہماری دنیا ہے، تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے تمہیں سازد. نہیں، ظلم ہے یہاں تو انسان کا خون چوس رہا ہے، خون پی رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. گفتند کے برہمزن، اچھا تو توڑ دو پھوڑ دو. یہ توڑ دو پھوڑ دو کا لفظ ہے کہ جو آیا ہے شاہ ولی اللہ کے ہاں، فک و کل نظام، پورے نظام کو توڑ دینا. یہ دین الحق کا اظہار جو ہے، جس کو وہ عمود کہتے ہیں، پورے نظام فک کھول دینا. یہ پورا نظام جو ہے ایک وحدت ہوتا ہے، جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. فک و کل نظام، توڑ دو پھوڑ دو. توڑ دے پھوڑ دے کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. پہلے تو ذرا درویشی کے ساتھ سازگاری اختیار کرو. دعوت ہے، تبلیغ ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے،
اپیل ہے، دلیل ہے، کوئی پاگل کہہ دے سب کرو، کوئی کہہ دے شاعر ہے تو سب کرو، کوئی کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو سب کرو، کسی کو جواب مت دو، تم پر پتھراؤ کیا جائے تو تم پھول پیش کرو، تمہیں گالیاں دی جائیں تو تم دعائیں دو، درویشی درویشی درویشی۔ یہ 12 برس حضور کے درویشی کے ہیں مکے کے۔ بامشہ درویشی در ساز و دمادم زن دمادم زن دمادم زن، لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے۔ کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکرا دو۔ تو 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے کا نام ہے ایک جماعت کی تیاری، اے ٹرولی ریولیوشنری پارٹی، جو اسلامی کانٹیکسٹ میں کہلائے گی حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ اور دوسرے کانٹیکسٹ، دوسرے تصادم، ٹکرا دو۔ اب میں پہلا مرحلہ لے رہا ہوں آج، جو میرا آج کا اصل موضوع ہے۔ میں نے کہا تھا نا، عنوان کیا تھا؟ مردان کار کی فراہمی اور حزب اللہ کی تشکیل و تنظیم و تزکیہ و تطہیر کا نبوی طریقہ کار۔ دیکھیے، پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جماعت سازی خاص طور پر نظریات کی بنیاد پر مشکل ترین کام ہے دنیا کا۔ قومی سطح پر جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، سیاسی سطح پر جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، رفاہی کام کے لیے جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، علمی کام کے لیے جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، لیکن نظریاتی سطح پر انقلاب کے لیے جماعت بنانا اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں۔ یہ مشکل اس کے اندر 2 طرح کی آتی ہے۔ لوگوں کی مزاج مختلف، ذوق مختلف، ذہنی سطح مختلف، سمجھ کا اور فہم کی گہرائی مختلف، ان سب کو جوڑنا ایک حیوانوں کا غلہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پٹھان لوگ جو ہیں کاغان واغان سے، ضلع غازی خان سے کئی 100 بھیڑوں بکریوں کا غلہ چلا رہا ہے، ایک کتا ہوتا ہے ساتھ، ایک جو لے کے چل رہا لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایک کتا، وہ کتا ادھر سے کوئی ذرا ادھر گزری، ادھر گیا ادھر، سب ٹھیک رہتا۔ یہ انسانوں کا غلہ جو ہے بنانا، ان میں سے تو ہر ایک جو ہے سقراط بقراط ہے، ہر ایک کا اپنا فہم ہے، اپنی سوچ ہے، اپنے نظریات ہیں۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی مشکل ہے، ہر ایک کے اندر کوئی سچی یا جھوٹی خودی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے اور خامخواہ فن خواہ بنے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا شعر سنا رہا ہوں آپ کو، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، ہر چیز میں، میری خودی، میرا خیال، میرا نظریہ، جناب میرا نظریہ یہ ہے۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور، سرور ہے، یہ نشہ ہے، سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ اگر یہ فریب جو ہمیں ہے، میں اور میں میرا، تو آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کو آپ کو سرپاس کر کے، کراس کر کے انقلابی جماعت بنانی ہے۔ انقلابی جماعت کے لوازم کیا ہے؟ 5 دن لیجیے۔ نمبر 1، کامل نظریاتی ہم آہنگی۔ نمبر 1، فکر، سوچ، نظریات، خیالات، پھر ان کا صغرا کبرا، ہم آہنگی۔ یہ نہیں ہوگی تو انقلابی جماعت نہیں بن سکتی۔